شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، میں نے پچھلی ویڈیو میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان کی تھی، اور اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 کی تفسیر بیان کروں گا۔ بیان کرنے سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اب پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگا دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ تو یہ بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر اور عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت، انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوتوں کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے۔ یہ ایسے ہیں جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا۔ لہذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہیں اور طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب آگے ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اگلی آیت میں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت سے جو پہلی آیتیں تھیں اس میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا ظاہر اور باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ اس آیت میں چند باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 2 جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد
رکھتے ہیں سب منافق ہیں۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافر سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اب ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے لیے ان کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت اور شان سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب تیسری آیت میں ہے کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسولوں پر اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفسہ سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ یہ تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے 9 کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اب ہم دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا خاتمہ کریں گے، یہاں پہ اپنی ویڈیو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔